نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا مقدس، محترم اور بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے اندر اپنے بندوں کے اوپر خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر جتنی رحمتیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں، ان تمام رحمتوں، برکتوں میں ہمارا حصہ شامل فرما لے۔ دیکھیں، اس ماہ مقدس کی دو عبادتیں بڑی اہم ہیں، ایک روزہ اور دوسرے تراویح۔ روزے سے متعلق گزشتہ ہفتوں میں کافی باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ آج دیکھیں، تراویح سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اسی طرح کچھ باتیں قرآن کریم کی عظمت، اہمیت اور فضیلت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، کیونکہ دیکھیں، تراویح کی جو شان ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ ہے قرآن مقدس۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، تراویح کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا یہ سنت ہے۔ یہ در مختار مع شامی کے حوالے سے لکھا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ انہوں نے باجماعت تراویح اور قراءت قرآن کریم کے اہتمام کا حکم دے کر یوں سمجھ لیجئے کہ حفاظت قرآن کا ایک سبب مہیا کر دیا۔ علامہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے غنیۃ الطالبین۔ آپ نے اس کتاب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی پہلی رات تھی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا گزر مسجد نبوی کے قریب سے ہوا۔ آپ کے کانوں میں لوگوں کے قرآن مقدس پڑھنے کی آوازیں آئیں۔ اس وقت بے ساختہ آپ کی زبان مبارک پر جو جملہ جاری اور ساری ہوا، وہ جملہ یہ تھا کہ نور اللہ قبر عمر۔ اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے، کما نور مساجد اللہ بالقرآن، جس طرح انہوں نے اللہ رب العزت کی مسجدوں کو قرآن کریم کے ذریعے منور فرما دیا۔ بالکل اسی طرح کا جملہ میرے پیارے بھائیوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اس انداز پر تراویح میں قرآن کریم سننے اور سنانے کا رواج نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے حافظ ایسے ہوتے جو حفظ کرنے کے باوجود اپنے حفظ کو محفوظ نہ رکھ پاتے۔ تراویح میں سننے یا سنانے کی فکر کی وجہ سے سال کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ اکثر حفاظ
اپنے قرآن کریم کو اثر نو یاد کرنے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اس لیے تراویح کے اندر میرے پیارے بھائیوں قرآن کریم کے ختم کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ قرآن مقدس کے پڑھنے والے، اسی طرح قرآن مقدس کے سننے والے، دونوں کے دونوں قرآن کریم کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اس کے اندر بڑی ہی سخت کوتاہی اور غفلت برتی جاتی ہے، اور جلدی سے جلدی تراویح کے اندر قرآن کریم کو مکمل کرنے کے شوق میں جو شرعی ہدایات ہیں ان کو میرے پیارے بھائیوں پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں 3 پارے، 5 پارے، اسی طرح 10 پارے تراویح کے اندر پڑھنے کا رواج ہو چلا ہے۔ دیکھیں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اسی طرح قرآن مقدس کا زیادہ سے زیادہ سننا برا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مقدس کو اتنی تیز نہ پڑھا جائے کہ حروف کٹ جائیں یا غلطیاں رہ جائیں۔ ایسی جلد بازی قرآن کریم کے ساتھ سخت بے ادبی اور توہین کی بات ہے۔ اس لیے شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ روزانہ تراویح کے اندر اتنی مقدار میں قرآن مقدس پڑھا جائے جس سے 27ویں شب میں یا پھر کہیں کہ 29ویں شب میں جا کر کے قرآن مقدس مکمل ہو۔ اس سے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اخیر تک میرے پیارے بھائیوں ہم لوگ تراویح میں قرآن مقدس کو سنتے رہیں گے، یعنی رمضان المبارک کے اخیر مہینے تک تراویح کی پابندی برقرار رہے گی، تراویح کا ذوق و شوق بھی برقرار رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو رحمتوں برکتوں کا موسم بہار ہے وہ میرے پیارے بھائیوں کاہلی اور سستی کی نظر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اس لیے دیکھیے، کہتا ہوں کہ موجودہ زمانے کے جو سپر فاسٹ حفاظ ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی عظیم نعمت کو کس طرح پامال کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں قرآن مقدس کی عظمت کا احساس ہو جاتا، کاش ہمارے دلوں کے اندر بہتر سے بہتر قرآن مقدس سننے، بہتر سے بہتر قرآن مقدس سننے اور سنانے کے جذبات انگڑائیاں لیتے، اور ہم حقیقت میں قرآن مقدس کا حق ادا کرنے والے بن جاتے۔ اس لیے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، میری اپنی رائے ہے، آپ کے کسی کے اوپر دباؤ یا پریشر نہیں ڈالتا، اتنا کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے جہاں 3 دن کے، 5 دن کے یا 6 دن کے قرآن کریم مکمل ہوتے ہیں، ایسی جگہ اللہ کے لیے جانے سے بچیں، ورنہ ڈر ہے کہ حقیقت میں قرآن کریم کے ساتھ سخت بے ادبی اور توہین کرنے والوں کی لسٹ میں آپ کا بھی نام شامل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں، میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ایسی رکھتا ہوں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی عظمت کو کھول کر بیان کیا، اسی طرح قرآن مقدس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ تھوڑی سی بڑھ جائے، بہت کھینچ رہا۔ دیکھیں، مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی، اور عربی کا مشہور مقولہ ہے اذا تکرر تقرر فی القلب، کہ جب کسی بات کو بار بار کہا جاتا ہے تو وہ دل میں جم جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سب سے عمدہ، سب سے افضل اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت سب سے زیادہ بلند و بالا، جب اللہ رب العزت سب سے زیادہ باوقار، جب اللہ رب العزت سب سے زیادہ باعظمت، جب اللہ رب العزت مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ذات، تو پھر میرے پیارے بھائیو اللہ رب العزت کا کلام بھی تمام کلاموں میں سب سے اعلیٰ، اللہ رب العزت کا کلام بھی تمام کلاموں میں سب سے زیادہ بلند و بالا۔ اور جس طرح اللہ رب العزت کا کلام تمام کلاموں سے افضل، اسی طرح اس کلام مقدس کے پڑھنے اور پڑھانے والے، اسی طرح اس کلام مقدس کے سننے والے، اسی طرح اس کلام مقدس کے سیکھنے والے، اسی طرح اس کلام مقدس کی تعلیم دینے والے دنیا کے سب سے افضل انسان۔ آپ دیکھیں شرح احیاء کے اندر ان لوگوں کی فہرست کو درج کیا گیا ہے جو کل قیامت کے ہولناک دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو وہاں وہ لوگ بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں وہ لوگ بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے جو بچپن میں قرآن مقدس سیکھتے اور بڑے ہو کر کے اس کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو قرآن مقدس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کہ وہ بندہ جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر قرآن مقدس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، یعنی قرآن مقدس کی کوئی آیت اسے یاد نہیں، قرآن مقدس کی کوئی سورت اسے یاد نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کل بیت الخرب، وہ ایسا ہے جیسے ایک ویران گھر۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک گھر ویران ہوتا ہے یا خالی پڑا ہوا ہوتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں شیاطین کا اس گھر کے اوپر تسلط ہو جاتا، اس گھر کے اوپر شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر شیاطین اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں، اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو جو دل قرآن مقدس کی آیات سے، سورتوں سے خالی ہوگا، اس کے اوپر بھی شیاطین کو اپنا تسلط کرنا میرے پیارے بھائیوں بڑا آسان ہو جائے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر شیاطین کا تسلط نہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہیں، تو پھر میرے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو قرآن مقدس کے ساتھ آباد کریں، ہم قرآن مقدس کو پڑھنا سیکھیں اور اسے یاد کریں۔ دیکھیں کم سے کم عامہ کا پارہ میرے پیارے بھائیوں ہر مومن کے یاد ہونا چاہیے، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر عامہ کا پارہ جو 30واں پارہ ہے اس کو محفوظ کرے۔ اسی طرح دیکھیں جو خاص صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، اسی طرح سورہ ملک ہے، اسی طرح آیت الکرسی ہے، یہ وہ تمام صورتیں اور آیات ہیں جو ہر مومن کے سینے میں محفوظ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں
ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرا، تو قرآن مقدس پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کے درجوں اور سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ اور فرمایا اس سے کہا جائے گا ورتل، کہ تو قرآن مقدس کو ٹہر ٹہر کر پڑھ، تو قرآن مقدس کو آہستہ آہستہ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا کے اندر قرآن مقدس کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا۔ اور فرمایا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، کیونکہ تیرا آخری مقام، تیرا آخری ٹھکانہ اور تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں جا کر کے تو قرآن مقدس کی آخری آیت کو پڑھے گا۔ اور دیکھیں جو حدیث کے شارحین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جتنی آیات ہیں میرے پیارے بھائیوں، جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں۔ یعنی جو بندہ قرآن مقدس کا حافظ ہوگا وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوگا، وہ جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوگا، وہ جنت کے سب سے افضل ترین درجے میں ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کل آخرت میں وہی بندہ قرآن مقدس کو پڑھ پائے گا جس نے اس دنیا کے اندر بھی قرآن مقدس کو پڑھنے کا معمول اپنا بنایا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کا معمول بنایا ہوگا، وہ ہمیشہ قرآن مقدس کو پڑھتا رہا ہوگا۔ لیکن ایسا بندہ جس نے قرآن مقدس پڑھا بھول گیا، اس کے بعد کلام مقدس کو الماریوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا، اس کے بعد قرآن مقدس کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا، اس کے بعد کبھی بھی قرآن مقدس کو کھول کر نہیں دیکھا، اس کے بعد کبھی بھی قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ایسے بندے کے بارے میں سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، توجہ سے سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا بندہ کل آخرت میں اس طرح کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک انسان کو اپنے پورے بدن میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے چہرے سے۔ اگر کہیں کسی شادی میں جائے گا، تقریب میں جائے گا، پروگرام میں جائے گا تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو سنوارے گا، کچھ دیکھے نہ دیکھے لیکن شیشے کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے اپنا چہرہ ضرور دیکھے گا کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو اپنے کلاموں میں سب سے زیادہ محبت ہے قرآن کریم سے۔ جب اس بندے نے اللہ رب العزت کی محبوب چیز یعنی قرآن مقدس کی ناقدری کی تو اللہ رب العزت نے بھی اس کی سب سے زیادہ پیاری چیز یعنی چہرے کی رونق چھین لی۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اس پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ قرآن مقدس پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اگر اس سے کم آپ قرآن مقدس پڑھیں گے تو پھر یاد رکھو کل آخرت میں قرآن مقدس بارگاہ ربانی میں ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اور اللہ رب العزت سے کہے گا کہ یا اللہ، آپ کے اس بندے نے میری حق تلفی کی ہے، آپ بھی اس کو ضائع کر دیجئے، تباہ و برباد کر دیجئے۔ اور دیکھیں جب قرآن مقدس اس طرح کا مطالبہ کرے گا تو پھر سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری بربادی کا کوئی اور تصور ہم لوگ کر بھی نہیں سکتے، ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ قرآن مقدس کی قدر کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو اس کلام مقدس کا قدردان بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے